سورہ فاتحہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، یعنی قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلی صورت ہے یہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے متعدد نام اور اس کے مختلف جو پرپز ہیں وہ ہمیں بتائے۔ بالخصوص اس کے بارے میں ایک ہی بات بہت بڑی ہے کہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، تو ہر مرض کی شفا ہے یہ۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اور جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز کامل نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس میں ایک مسئلے کی وضاحت ضرور سامنے رکھیں کہ وہ شخص جو منفرد ہو، یعنی اکیلا نماز پڑھتا ہو، یا پھر جو امام ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی مقتدی ہوگا تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اس کے جو مضامین ہیں، شروع میں آپ غور کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ آج کے دن کا بھی وہی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ پھر تعلیماً اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے اگر مانگنا ہو تو یوں مانگو، یوں عرض کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور حقیقتاً تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلا۔ اب یہ خود ہی دعا کا طریقہ بھی بتایا، مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے کیسے مانگو، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور انعام کن پر فرمایا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ کا انعام اللہ کے نبیوں پر، شہداء پر، صدیقین پر اور صالحین پر ہے۔ گویا کہ نیک بندوں کا رستہ اللہ سے طلب کرنا اور یوں دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ سارے مضامین اگر ہمارے ذہن میں ہوں، دل و دماغ میں اترے ہوئے ہوں، تو اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری کیفیت ہی بدل جائے، ہمارے حالات ہی بدل جائیں۔ لیکن ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس کا تو نہ لفظ سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ اس کا مفہوم واضح ہو سکتا ہے، نہ اس کو ورتل القرآن ترتیلا کے تحت اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ روز پریکٹس کرتے ہیں ہم نماز میں، لیکن اس کے مضامین پر، اس کے معنی اور مفہوم پر ہم غور نہیں کرتے۔ اگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو ہمارے یہ حالات نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگر دعا کے اندر اپنے نیک بندوں کا رستہ طلب کرنے کا حکم کیا ہے تو ساتھ ہی برے لوگوں کے رستے سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو نے غضب فرمایا، یا وہ لوگ جو گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔